السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر دنیا نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں منگوال میں انجمن تاجران کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس والے سے میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن فیصل وڑائچ صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی فیصل، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی قمر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، مرکزی انجمن تاجران کے الیکشن جو 2025-2027 ہے، ان کے لیے شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور 20 اپریل کو جو ہے وہ پولنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں کم و بیش 2000 ووٹر جو ہے وہ اپنے نئے صدر کا جو ہے انتخاب کریں گے۔ جی اچھا فیصل، مجھے یہ بتائیں، جو سابقہ دور میں 2 دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں، اس میں کتنے ووٹر تھے؟ قمر بھائی، سب سے پہلے جب 2020 میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا، جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے، ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے، تو دونوں امیدوار جو چودھری نوید حسین وڑائچ اور انصر محمود بٹ کے درمیان جو کانٹے دار مقابلہ ہوا، بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، کمپین شاندار رہی دونوں کی، اور کافی زیادہ اس پر اخراجات بھی آئے، اور جس کے بعد تقریباً 1500 سے 1600 کے جو درمیان جو ووٹر تھے، انہوں نے نوید حسین وڑائچ کو کامیاب کروایا، اور چودھری نوید حسین وڑائچ صاحب جو ہیں وہ 57 ووٹوں سے کامیاب ہوئے اور انہوں نے صدارت کا جو ہے وہ منصب سنبھالا۔ 2020 میں جب الیکشن ہوئے تو چودھری نوید حسین وڑائچ صاحب نے جو 57 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی اور 2 سال کے لیے مرکزی انجمن تاجران منگوال کا جو عہدہ انہوں نے سنبھالا۔ تو دوسری دفعہ کی اگر بات کی جائے تو دوسری دفعہ جب الیکشن ہوئے تو کس طرح کے الیکشن ہوئے اور کتنے ووٹر تھے اور کتنے ووٹ کس نے حاصل کر کے جیت اپنے نام کی؟ جی، جب 2020 کے بعد 2023 میں جب الیکشن ہوئے فروری میں، تو اس میں انصر محمود اور چودھری نوید حسین وڑائچ کے درمیان جو ہے ایک بار پھر مقابلہ ہوا، بھرپور مقابلہ ہوا، کانٹے دار مقابلہ ہوا، بھرپور کمپین ہوئی، اور اس کے نتیجے میں انصر محمود بٹ صاحب جو ہے وہ 135 ووٹوں سے کامیابی ملی اور 2 سال انہوں نے مرکزی انجمن تاجران کے صدر کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کیا۔ پھر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مقابلہ ایسا مقابلہ ہے جس میں فائنل میچ ہونے جا رہا ہے، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی قمر، بڑی دلچسپ بات کی آپ نے۔ دیکھیں جی، 2 الیکشن جس سے پہلے ہو چکے ہیں، یہ تیسرا جو الیکشن ہے اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور دونوں امیدوار جو ہر دفعہ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑتے ہیں، اس دفعہ بھی دونوں ہی امیدوار ایک دوسرے کے خلاف جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران کی جانب سے جو نیا الیکشن تشکیل دیا گیا ہے، اس کے انہوں نے SOPs بھی اس دفعہ بنائے ہیں الیکشن کے پروسیس کو آسان کرنے کے لیے۔ تو امید ہے انشاءاللہ پرامن ماحول میں 20 اپریل کو جو ہے پولنگ ہوگی۔ چاروں جو افراد ہیں الیکشن کمیشن کے، پڑھے لکھے، سمجھدار، دیانتدار اور تجربہ کار ہیں، انہوں نے اس دفعہ الیکشن کو پرامن اور کامیاب کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے SOPs بنائے ہیں، انہوں نے رولز بنائے ہیں، انہوں نے باقاعدہ شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے آسانی جو یہ پیدا کی گئی ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں کوئی بھی امیدوار جو ہے، کوئی بھی تاجر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ تاجروں کی خدمت کر سکتا ہے، جذبہ اس کے اندر ہے، تو وہ الیکشن میں حصہ لے اور کامیابی حاصل کے اپنے تاجر بھائیوں کی جو خدمت جاری رکھیں۔ اچھا فیصل، 2 دفعہ الیکشن میں یہی دونوں کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں، اس دفعہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ بھی سامنے آئے گا؟ دیکھیں جی قمر، ایک میں بات آپ کو آج کلیئر کر دوں کہ مرکزی انجمن تاجران منگوال کا الیکشن کوئی اتنا آسان الیکشن نہیں ہوتا۔ اس میں لاکھوں روپے جو کہ اخراجات آتے ہیں۔ اگر امیدوار کوئی جیت جاتا ہے تو اس کے بعد جو اصل اس کے جو معاملات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے، ان کی خدمت کے حوالے سے، اور مختلف محکمے جو ہیں سرکاری، ان کے ساتھ ان کو جو ہے انگیج کر رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ کافی جو ہے نا مرکزی انجمن تاجران منگوال کا الیکشن اس حوالے سے کافی مہنگا ثابت ہوتا ہے، اور یہ الیکشن لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو پہلے قیاس سرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی جو ہے وہ تیسرا امیدوار بھی الیکشن میں آئے، لیکن جو حالات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ کافی بڑی ہیں صدر کی، تو اس حوالے سے یہ ہوتا کہ امید ہے دونوں امیدواروں کے درمیان ہی ہے جو الیکشن اس دفعہ ہوگا۔ اچھا فیصل، اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ ریلیاں جلوسوں پہ پابندی ہوگی، یہ کیا سین ہے؟ جی قمر، یہ نا مرکزی انجمن تاجران کا جو الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے، انہیں SOPs بنائے ہیں، نگران جو کابینہ ہے منگوال کی انجمن تاجران کی، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس دفعہ انڈور جو ہے وہ جلسے ہیں، وہ میٹنگز ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر، اپنی 4 دیواری کے اندر آپ جلسے کریں گے، اس کے اندر ہی آپ میٹنگ کریں گے، اپنے ووٹر کو قائل کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان کو ووٹ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جس طرح 2 دفعہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ پبلکلی
مین روڈ پہ، بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں جو جلسے ہوتے تھے، کارنر میٹنگز ہوتی تھی، ان پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمرہ کے پیکج جو ہے وہ پہلے دیے جاتے تھے، موٹر سائیکل دیے جاتے تھے، تاجروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کافی جو ہے جو ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ووٹ دیں۔ لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن اور مرکزی جو نگران کابینہ ہے انجمن تاجران کی، انہوں نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا چلوں کہ پچھلے دونوں الیکشن میں یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ یہ ووٹوں کو خریدا گیا ہے۔ تاجر برادری کے دونوں جو صدر تھے انہوں نے ووٹوں کو خریدا ہے۔ اس دفعہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے بھرپور ورک کیا ہے اور سختی سے پابندی عائد کی ہے کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن کے جو زیر نگرانی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں کوئی بھی امیدوار کسی بھی حیثیت سے کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی موقع پر ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث پایا گیا تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے گا۔ دیکھنے میں آیا تھا کہ پچھلے دونوں الیکشن میں کہ بڑی بڑی کمپین ہوتی تھی، جلسے جلوس ہوتے تھے، اس دفعہ گہما گہمی نہ ہوئی۔ دیکھیں قمر، ابھی تو رمضان چل رہا ہے، عید کے بعد 20 دن ہوں گے ان کے امیدواروں کے پاس، تاجر برادری کے پاس، تو امید ہے عید کے بعد جو ہے وہ کارنر میٹنگ جو ہے گھر کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ کارنر میٹنگ کا انعقاد ہوگا، اپنے امیدوار جو ہیں وہ اپنے ووٹروں سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے، تو الیکشن کا ماحول جو ہے یہ حسن ہوتا ہے۔ کارنر میٹنگ اور جلسے جلوس یہ حسن ہوتا ہے الیکشن کا۔ تو یہ اس دفعہ امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو، اس پر عمل درآمد کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو اس دفعہ یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آؤٹ ڈور آپ اپنے گھر چار دیواری کے باہر جو ہے وہ کوئی جلسہ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ریلی نکال سکتے۔ اچھا فیصل، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ اوپن جلسہ جلوس آپ نہیں کر سکتے، اور اس پر کیا پاسداری ہوگی اس بات کی؟ دیکھیں جی، میں ایک مزے کی بات قمر بھائی آپ کو بتاؤں کہ 2023 کے جو الیکشن تھے اس میں SOPs بنائے گئے تھے، لیکن ان پر عمل درآمد کچھ پر نہیں ہو سکا۔ ایک امیدوار نے اگر کیا ہے تو دوسرے نے جا کے الیکشن کمیشن کو کمپلین کیا کہ یہ وہ کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے اس کو کہا کہ آپ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ رولز فالو نہیں کروائے گئے، الیکشن کمیشن کی جو SOPs اس پر عمل درآمد نہیں کروایا گیا، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن جو سختی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اچھا فیصل، مجھے یہ بتائیں، جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں بازار کے لیے، تاجروں کے لیے، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ جی قمر، بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور اہم سوال کیا آپ نے۔ جب کوئی صدر منتخب ہو جاتا ہے، اپنے حلف اٹھا لیتا ہے، تو اس کے بعد منگوال کے جو تاجران ہیں، تقریباً 2000 جو ووٹر ہوں گے، ان کا خیال رکھنا، ان کے کاروبار کو تحفظ دینا۔ بازار میں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، صفائی کے، ستھرائی کے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تھانے کچہری کے جو معاملات ہوتے ہیں، مختلف محکموں کے ساتھ جو انگیج رہنا پڑتا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایک صدر کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہی کے فرائض میں شامل ہے کسی کے تاجر کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تاجر کا تحفظ کریں۔ اور اس دفعہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس دفعہ دونوں جو امیدوار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ہارے یا کوئی جیتے، جو بھی امیدوار جیتے گا، جو حکومت بھی ہوگا، جو اپوزیشن بھی ہوگا، دونوں مل کر جو ہے وہ تاجروں کی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بار پھر نئے سرے سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اچھا فیصل، آپ مجھے یہ بتائیں، دونوں امیدوار میں سے زیادہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کون سا امیدوار جو ہے نا یہ برتری لے گا؟ جی قمر، اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ابھی تو ایک ہم اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں کہ 50-50 ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں امیدواروں کے چانسز جو ابھی تک 50-50 ہیں۔ جی فیصل، شکریہ، آپ نے بہت سنہرے لفظوں میں اپنے دیکھنے والوں کو آگاہ کیا۔ یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا کہ کون اس دفعہ میدان مارتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔